دنیا کی تقریباً 8 ارب سے زائد آبادی میں سے 5 ارب 30 کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جن میں سے 3.25 کروڑ لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیڈنگ میسیجنگ ایپلیکیشن کے ذریعے روز 100 ارب میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ 160 انڈسٹریز کی انسائٹس دینے والی ویب سائٹ اسٹیٹسٹا کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک ہے، جبکہ میسیجنگ ایپس میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ واٹس ایپ ہے، اور دوسرے نمبر پہ چین کی وی چیٹ ہے، جبکہ تیسرے نمبر پہ فیس بک میسنجر۔ بزنس آف ایپس نامی ویب سائٹ کے مطابق 2022 میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپ ٹک ٹاک ہے، جو تقریباً 67 کروڑ دفعہ ڈاؤن لوڈ ہوئی۔ اس کے بعد انسٹاگرام جو 54 کروڑ دفعہ ڈاؤن لوڈ ہوئی، اور پھر واٹس ایپ جو 42 کروڑ دفعہ ڈاؤن لوڈ ہوئی۔ لیکن سوشل میڈیا ایپس کی بنیادی آمدن اشتہارات سے آتی ہے، لیکن واٹس ایپ کوئی اشتہارات نہیں استعمال کرتا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر واٹس ایپ اپنے پیسے کیسے کماتا ہے اور ان کی سالانہ آمدن کیا ہے؟ واٹس ایپ کی مالک کمپنی میٹا نے کبھی اس کی سالانہ ریونیو کی فگر نہیں ریویل کیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ میٹا کے دیگر ایپس جیسے کہ انسٹاگرام اور فیس بک کی سالانہ ریونیو اربوں ڈالر میں ہے۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو شاید واٹس ایپ کا سالانہ ریونیو 50 کروڑ سے 1 ارب ڈالر ہے، لیکن اگر ہم اس اندازے کا موازنہ میٹا کی مجموعی ریونیو سے کریں جو کہ 2022 میں 117 ارب ڈالر تھا، تو واٹس ایپ کے میٹا کی ریونیو میں شیئرز آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ واٹس ایپ 2009 میں یاہو کے 2 سابق ملازمین برائن ایکٹن اور ڈین کام نے بنایا۔ شروع میں نیت یہ تھی کہ واٹس ایپ کے ذریعے صارفین اپنا سٹیٹس بیان کر سکے، لیکن جب لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز بھیجنا شروع کیے تو دونوں فاؤنڈرز نے بھرپور طور پر واٹس ایپ کو ایک میسیجنگ ایپ بنا دیا۔ میسیجز کے ساتھ واٹس ایپ نے اپنے صارفین کو مفت کالز کی سہولت بھی دی۔ کیونکہ انٹرنیشنل کالز ہمیشہ سے بہت مہنگی تھی، تو اس سہولت نے بہت لوگوں کو واٹس ایپ کی طرف رجوع کیا۔ 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو 19 ارب ڈالر میں خریدا، جو کہ فیس بک کی مہنگی ترین ایکوزیشن تھی۔ اس ٹائم پر واٹس ایپ کی ٹوٹل صارفین کی تعداد 20 کروڑ تھی۔ 2016 میں واٹس ایپ نے 2 طرفہ بات چیت کو محفوظ کرنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن انٹروڈیوس کروایا۔ اپنی ڈیٹا کے محفوظ ہونے کے احساس نے واٹس ایپ کے صارفین کی تعداد اور مزید بڑھائی۔ تاہم 2017-2018 میں واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی اور ڈیٹا کے تحفظ پر اختلافات کی وجہ سے دونوں فاؤنڈرز نے فیس بک کو خدا حافظ کر دیا، کیونکہ فیس بک کو واٹس ایپ کی ڈیٹا تک رسائی مل چکی تھی۔ تاہم اس سے بھی واٹس ایپ کی گروتھ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج واٹس ایپ دنیا کے 180 ممالک میں استعمال ہوتی ہے اور یہ میسیجنگ مارکیٹ کی گلوبل لیڈرز بن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات پہ۔ 2018 میں واٹس ایپ نے اپنا بزنس ایپ متعارف کروایا، جو کہ اس کی آمدن کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بڑے کاروبار اور کمپنیاں اپنے صارفین سے مخاطب ہونے کے لیے واٹس ایپ کو ایک مخصوص فیس ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ایئر لائنز اپنی فلائٹ اسکیڈولز میں تبدیلی کے الرٹس ریگولر میسیجز کے ذریعے بتاتے ہیں، اسی طرح یہی الرٹس واٹس ایپ پہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی پروڈکٹ ہیڈ ایلس نیوٹن کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں بزنس میسیجنگ مارکیٹ اگلے 4 سے 5 سالوں میں 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ فی الحال کمپنیوں کو زیادہ تر آمدن ریگولر میسیجنگ ایپ سے آ رہی ہے، لیکن میٹا بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ واٹس ایپ اس گلوبل مارکیٹ کا ایک بڑا کھلاڑی بن سکے۔ اپنے بزنس ایپ کے علاوہ واٹس ایپ اپنے نت نئے فیچرز کے ذریعے بھی اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ واٹس ایپ کا چینل فیچر، جس کے ذریعے صارفین نیوز فیڈ کی طرز پر اپڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ ہیڈ ایلس نیوٹن کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے پیمنٹ کا فیچر بھی متعارف کرایا گیا ہے، جو ابتدائی طور پر انڈیا اور سنگاپور میں کام کر رہا ہے اور جلد دنیا بھر میں متعارف کرائے جانے کا امکان ہے۔ اس کے ذریعے صارفین اپنے بینک اکاؤنٹ منسلک کر کے رقم بھیج اور وصول کر سکتے ہیں۔ تاہم واٹس ایپ کی زیادہ تر توجہ بزنس ایپ کے ذریعے پیسے کمانا ہے۔ واٹس ایپ یہ فیچر استعمال کرنے والی کمپنیوں سے ایک مخصوص فیس وصول کرتی ہے، جس کی شرح مختلف ممالک میں پیغامات کی کیٹیگری کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
مارکیٹنگ پیغامات کی فیس زیادہ ہے جبکہ ملازم کی ترقی کی الرٹ کی فیس کم ہے. لیکن اکثر کمپنیز اس طرح کی کمیونیکیشن کے لیے واٹس ایپ استعمال نہیں کرتی، بلکہ 95% کاروبار اور کمپنیز ریگولر میسیجز کا سہارا ہی لیتی ہیں. تاہم ایپ انسائٹس پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منظر تیزی سے بدل رہا ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں کاروبار واٹس ایپ بزنسز پر ہی اپنی کمیونیکیشن کریں گے. اس کی ایک پرومیننٹ وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ریگولر میسیجنگ سروسز کے میسیجز میں ایک ورڈ لمٹ ہوتی ہے، جبکہ واٹس ایپ میسیجز میں طویل پیغامات اور ڈاکیومنٹس بھی بھیجے جا سکتے ہیں. واٹس ایپ بزنس کے لیے پریمیم فیچرز متعارف کرانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے. اس کے لیے ویب سائٹ کے ذریعے بیک وقت 10 کارپوریٹ اکاؤنٹس کو رسائی دی جا سکے گی. 2020 میں واٹس ایپ بزنس کے صارفین کی تعداد 5 کروڑ تھی، جبکہ جون 2023 میں واٹس ایپ بزنس کے صارفین کی تعداد 20 کروڑ ماہانہ تھی. ماہرین کے مطابق بزنس میسیجنگ کے ذریعے اگلے 5 سے 7 سالوں میں واٹس ایپ کی آمدن 7 ارب سے 10 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتی ہے. 2027 میں واٹس ایپ بزنس کی مجموعی صارفین کی تعداد 4 ارب 10 کروڑ تک بھی پہنچ سکتی ہے.